بڑا ہے زور باطل کا تجھے ہمت دکھانی ہے، بڑا ہے زور باطل کا تجھے ہمت دکھانی ہے، اگر ہو راہ میں حائل دشمن تو لاشیں سب گراتا جا، تو مومن ہے مسلمان ہے اندھیرے میں اجالا کر، تو مومن ہے مسلمان ہے اندھیرے میں اجالا کر، تو داعی ہے تو خون اپنے سے شمع حق جلاتا جا۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے دعوت و جہاد میں تلازم کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، اسلام زندگی کے مکمل نظام اور حیات انسانی کے مکمل ضابطے کا نام ہے۔ جس طرح ایک انسان کی زندگی مختلف شعبوں میں تقسیم ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اسلامی نظام کا مختلف شعبوں پر مشتمل ہونا ایک بدیہی امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں شعبہ معاشرت و معیشت بھی ہے، اور شعبہ سیاست و حکومت بھی ہے، اور شعبہ تفسیر و حدیث بھی ہے، اور شعبہ تصنیف و تاریخ بھی ہے، اور شعبہ فقہ و افتاح بھی ہے۔ اسلام کے ان مختلف شعبوں میں سے دو اہم شعبے دعوت و جہاد ہے۔ دعوت و جہاد ایک تیر کے دو شکار ہے، یا یوں کہیں کہ ایک شکار کے دو تیر ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد خلق خدا کو احکام الہی کی طرف بلانا ہے، تو جہاد و قتال کا مقصد اس کے راہوں کو ہموار کرنا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد بے خبروں کو باخبر کرنا ہے، تو جہاد و قتال کا مقصد باطل کا راستہ روکنا ہے۔ اگر دعوت و تبلیغ کا مقصد باخبروں کو منوانا ہے، تو جہاد و قتال کا مقصد سرکشوں کو تابع کرنا ہے۔ اگر دعوت و تبلیغ کا مقصد برائی سے روکنا اور بھلائی پر آمادہ کرنا ہے، تو جہاد و قتال کا مقصد اللہ کی باغیوں کی گردنیں اڑانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا عملی نمونہ ہے۔ کبھی آپ بدر حنین میں ان کے سر قلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی آپ بدر حنین میں ان کے سر قلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی پہ رہی، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی پہ رہی، ڈکی ہے آپ جگر کی مگر بجھی پہ رہی، جفا کی تیر سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی پہ رہی۔ گرامی قدر احباب، دعوت و جہاد دونوں باہم مربوط شعبے ہیں، ہر ایک دوسرے کے بغیر ناقص اور ناتمام ہے۔ جہاد اگر مسلمانوں کو قہری مذلت سے نکالنے اور دینی فطرت کے باغیوں کے لیے تزیانہ خداوندی ہے، تو دعوت و تبلیغ مسلمانوں کو مقصد حیات بتانے اور تعیش کی وادیوں میں بھٹکنے والوں کی رہنمائی کرنے کے لیے پیغام الہی ہے۔ جہاد اگر کفار کی شان و شوکت ختم کرنے اور مسلمانوں کے غلبے کا ذریعہ ہے، تو دعوت و تبلیغ قلوب کفار کو مسحور کرنے اور ان کے دلوں پہ حکمرانی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر جہاد کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ نہ ہوتا تو جہاد فساد کے سوا کچھ نہیں۔ اگر صرف دعوت ہے تو کفر کے ہاتھ و اسلام کے راہ مسدود ہو کر رہ جائے گی۔ اگر صرف جہاد ہے تو پھر بھی بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج جب کہ امت مسلمہ چاروں طرف سے کفر کی الغار میں گھیری ہوئی ہے، مغربیت کا طوفان ہے، یہودیت کے چالے ہیں، نصرانیت کا تیل ہے، میڈیا کی تباہ کاریاں ہے، یورپی اقوام کا اتحاد ہے، مسجد اقصی سے لے کر بیت المقدس تک حملوں کا عملی منصوبے ہیں، فلسطین سے کشمیر تک مسلمانوں کے خون کے طویل دستانے ہیں، مسلمان مذہب کے نام پر بٹ رہے ہیں، زبان کے نام پر تقسیم ہو رہے ہیں، رنگ کے لحاظ سے الگ ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے اور بڑھتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے اسوہ حسنہ کو استعمال کیجیے اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف لائے۔ لیکن میرے دوستو، آج ہم نے جہاد جیسے عظیم نعمت کو چھوڑا تو ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے جہاد کی عظیم رکن یعنی جہاد کو چھوڑا تو دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو برما میں ہمارے ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، ہمارے بزرگوں کی تذلیل کی گئی، ہمارے مسلمانوں کے خون کو اتنا بہایا گیا کہ دریاؤں اور ندیوں کے سفید پانی خون کے مل جانے کی وجہ سے خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ آج ہم نے جہاد کو چھوڑا تو ہمارے اپنے اسلامی ملک میں شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج ہم نے جہاد کو چھوڑا تو بیت المقدس ہم سے چلا
تو ہمارے ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والوں کو رہا کیا جا رہا ہے اور پاک انصاف کی جا رہا ہے. آج ہم نے جہاد کو چھوڑا تو ہمارے مدارس کے طلباء اکرام کو کتنے بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے. آج ہم نے جہاد کو چھوڑا تو ہمارے مدارس کے علماء اکرام کو کتنے بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے. اس لیے آج ہم سب مل کر اس بات پر عزم کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں موقع ملے تو اس عظیم اور اعلیٰ عبادت کو اپنائیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر, کیوں پھرتے ہوتا ہے, اب ایک جماعت کو پیدا کر, اعظم کی دولت ٹھکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کا کم تو پڑتا ہے, کفار سے دل کیوں ڈرتا ہے, یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. دل سے کہہ دے آج ابرائے نا, حالت بدلنے والے ہیں, جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے کرنے والے ہیں. ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے, وہ جتنا ہم سے الجھیں گے ہم